अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर वेलेंशिया टाउन, 3 बच्चे प्लस उनकी वालिदा, और फिर ये लो गारत की एक लंबी कहानी, ये कातिल या वो कातिल, ऐसा हुआ या वैसा हुआ। मैंने टू द पॉइंट इस पर बात की, आप लोगों की इसमें बहुत इंटरेस्ट भी हुआ, पूछा भी गया इनबॉक्स में। लेकिन आज फिर से मैं इसी टॉपिक पर वो बात करूंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स हैं। आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं कि पुलिस ने एक आदमी को अपनी हिरासत में ले लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की है, पूछगिछ की है। अब वो आदमी कौन है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, क्या रिश्ता है, क्या दोस्त है या कोई अजनबी है, ऐसी कोई भी खबर पब्लिक नहीं की गई पुलिस की जानिब से। अलबत्ता ये आपको मैं जरूर बता दूं कि ये बताया गया है कि वो आदमी, वो कैरेक्टर, वो शख्स जहर लाने वाला शख्स है जिसने जहर को प्रोवाइड किया। अब वो बातें तो हो गई खत्म, झूठी खबरें कि जनाब कोई सहेली थी उसने आकर जहर दिया था, टोटली रॉन्ग। गैर तस्दीकी खबरें गर्दिश करती रहीं जिनकी हकीकत कोई नहीं थी। जहर देने वाला शख्स एक मर्द था, एक आदमी था। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि अलीना की एक सहेली सामने आई है जो ये कहती है कि मैं इसकी बेस्टी हूँ, बहुत पुरानी सहेली हूँ, एक अरसे से इसके साथ राब्ते में हूँ। जब ये अमेरिका थी तब भी कॉल पर मेरी इसके साथ बातचीत होती थी। जब ये पाकिस्तान आई 1 जुलाई को तब भी मेरी इसके साथ बातचीत हुई। इसने मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान आई हूँ और फिर हमने प्लान भी करना था एक मीटअप का, और वो प्लान हुआ और उस प्लान के मुताबिक हम एक रेस्टोरेंट में जाकर मिले और उस रेस्टोरेंट में हमारी जो मुलाकात हुई उसमें अलीना भी अकेली थी और मैं भी अकेली थी। अलीना का शौहर या तीनों बच्चों में से कोई भी साथ में नहीं था। ये स्टेटमेंट जनाब सामने आ चुकी है। अब अलीना की सहेली ने जनाब ये भी बताया है कि अलीना जब आई थी रेस्टोरेंट में तो बहुत डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी, उसकी आंखें नम थी, वो रोई रोई थी। ये कहना था उसका कि मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जिंदगी का खातिमा कर लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो मैंने उसको ये हौसला भी दिया था कि यार थोड़ा सा हौसला और करो, तुम अच्छी हो, तुम सब्र वाली हो, अल्लाह पर उम्मीद रखो, अल्लाह ताला कभी अपने बंदे के साथ नहीं करता, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये मैंने उसको हौसला दिया था। फैमिली जराए भी कुछ कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स यानी अलीना के वालिद और वालिदा यानी वालिदैन जब इस दुनिया से गए तो वो बहुत परेशान थी, और डेफिनेटली किसी भी शख्स का माँ और बाप जब इस दुनिया से जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, वो रोते हैं, वो धोते हैं, उनकी जिंदगी वही होती है, उनकी छत छिन जाती है, उनकी दुनिया उजड़ जाती है। ऐसे अलीना की भी उजड़ी और अलीना भी परेशान थी, डिप्रेस थी, जहनी तौर पर बहुत मुतासिर हुई थी। और वो पहला पॉइंट था जहां से मसाइल का हुआ था आगाज। मगर नाउअडेज आजकल अलीना ज़हनी तौर पर किसी भी बीमारी का शिकार नहीं थी, बिल्कुल भी उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये कह कौन रहा है? अलीना की फैमिली, ये वो जराए हैं। लॉन्ड्री एरिया में थी तीनों बच्चों की लाशें, कोई उल्टा पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है और कोई किस पोजीशन में पड़ा है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको अपने लास्ट व्लॉग में ये बात क्लियर की थी कि ऐसे कौन पड़ा होता है जो बेजार होके गिरता है, आगे पीछे होके, सांस बंद हो रहा है, बेजारी हो रही है, तबीयत खराब है, खींच के ला के फेंकने वाला शख्स ऐसा नहीं होता, उसकी ऐसे नहीं होती है, उसकी एक ब्लड ट्रेल बन जाती, बहुत कुछ बन जाता है। अच्छा खैर, अब जब हम बात करते हैं लॉन्ड्री एरिया में पड़े तीनों बच्चों की लाशों के हवाले से, तो मेडिकल रिपोर्ट हमें ये बताती है, ये कहती है कि ये बच्चे जिस टाइम इनको देखा गया उससे 50 मिनट पहले अल्लाह को प्यारे हुए थे, यानी इनकी हलाकत, इनकी मौत 50 मिनट पहले हो चुकी थी जब ये लाशें मिली। अलीना ने तीनों बच्चों को जहर दिया आइसक्रीम में मिलाकर, बच्चों ने आइसक्रीम खाई और वो
مر گئی. مگر علینا نے خود اس ٹائم آئس کریم نہیں کھائی. میاں صاحب ناصر ڈوگر جب یہ آئے گروسری کر کے گھر پر تو انہوں نے علینا سے کہا کہ پانی پلا دو, گرمی بڑی شدت کی ہے, مجھے بہت پیاس لگی ہے. علینا نے کہا میں پانی دیتی ہوں, مگر یہ آئس کریم آپ کے لیے رکھی ہے, بچوں نے کھا لی, میں نے کھا لی, آپ کا حصہ ہے, آپ بھی کھائیے. تو جناب جواب یہ آیا تھا کہ ہاں میں کھا لیتا ہوں, اس کو فریج میں رکھ دو, مگر ابھی بس پانی پلا دو, بہت پیاس لگی ہے, ٹھنڈا پانی دے دو. علینا بار بار آئس کریم پر اصرار کرتی رہی کہ نہیں کھائیں کھائیں, پانی بھی لاتی ہوں. یہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے اپنے لاسٹ ویلاگ میں بتا چکی, مگر انہوں نے آئس کریم نہیں کھائی. اب اس کے بعد پانی شانی پی کر ناصر ڈوگر گروسری کو ایڈجسٹ کرنے لگے کچن میں جا کے. وہ ایڈجسٹ کرنے لگے اور اس دوران علینا نے آئس کریم کا وہی باؤل نکالا اور خود کھا لیا. یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو تفتیش اور معاملات ہیں, ذرائع ہیں, ان کے مطابق. آپ تمام لوگ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں یہ بار 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 ایک ہی بات کرتے ہیں کہ قاتل ہے ناصر ڈوگر, قاتل ہے اس کا شوہر. مگر پولیس یہ کہتی ہے کہ نہیں, ناصر ڈوگر قاتل نہیں ہے, قاتل ہے ماں علینا. اب جناب میری کیا پاور کہ میں کہوں کہ نہیں یہ نہیں تو وہ نہیں. میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی شریف شہری ہے. once again پریورٹی ادارے, اداروں کی تفتیش, اداروں کی رپورٹ. تو اس کے مطابق ادارے جو کہتے ہیں اس پر یقین کرنا میرا بھی فرض ہے اور آپ کا بھی فرض ہے, اور اداروں کے ساتھ چلنا ہی حیاتی ہے اور پاکستانی ہونے کی نشانی ہے. تو ادارے تو یہ کہتے ہیں کہ قاتلہ علینا ہے, ماں ہے, ناصر ڈوگر نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس تفتیش میں ASI یا سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کی حد تک معاملات نہیں ہیں. اس کیس کی تفتیش میں DIG رینک کے آفیسرز شامل ہیں. پہلے آپریشنز نے بہت اچھے سے موقع کو دیکھا, تفتیش کی حراست میں لیا, اور پھر یہ معاملہ چلا گیا انویسٹیگیشن برانچ کے پاس, اور پھر انویسٹیگیشن والوں نے اس کو ہائی رینک آفیسرز نے بیچ میں انوالو ہو کے خود سے تفتیش کی. ہم یہ کہیں گے کہ ایک ہائی پروفائل کیس کو ہائی فائر رینک کے آفیسرز نے خود سے تفتیش کیا, تاکہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ, کوئی لوپ ہول, کوئی ایسی کوئی حرکت بیچ میں نہ رہ جائے جس سے کل کو یہ بات آئے کہ بھئی تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی تھی. اس لیے ہائی رینک کے آفیسرز اس میں شامل ہوئے. پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تمام کی تمام انویسٹیگیشنز آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. فردر جو رپورٹس رہ گئی ہیں ان کی رپورٹس آج متوقع ہیں. جیسے ہی وہ تمام کی تمام رپورٹس فورینسک ڈپارٹمنٹ سے ایشو ہوتی ہیں, اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ یعنی DIG انویسٹیگیشن اور متعلقہ تھانے کے انچارج صاحبان کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس کی جائے گی پبلک کے لیے, صحافیوں کے لیے, جس پر یہ چیزیں کلیئر کٹ بتائی جائیں گی کہ اصل مرکزی ملزم, زہر دینے والا یا والی کون تھا, لانے والا کون تھا. وہ تمام لوپ ہولز جو اب تک کلیئر نہیں ہوئے فورینسک رپورٹ کے بعد کلیئر کر دیے جائیں گے, جو کہ آج متوقع ہے. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس امپورٹنٹ بات کے مطابق میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ علینا نے جب شوہر سلولی پیچھے گیا لانڈری ایریا میں اور جا کر دیکھا کہ بچوں کے تو اس نے علینا نے کیا رسپانس دیا تھا. علینا نے کہا ہائے میرے بچے کھا گیا, میرے بچے بچا لو, میرے بچے کھا گیا, میرے بچے بچاؤ. یہ جملہ کہا تھا علینا نے, اور ایک مرتبہ نہیں 2-3 دفعہ کہا تھا. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ لاسٹ سٹیٹمنٹ تھی جناب والدہ کی, ماں کی, میرے بچے کھا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کہا اس نے بیچارے نے تو بچے کھائے نہیں تھے. تو بچے کس نے کھائے تھے؟ یہاں پر یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ ایسی سٹیٹمنٹس بوکھلاہٹ کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. بہت سے معاملات میں جب ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے یہ کام کیا, اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے, ہائے بچے دیکھ لی, اب کیا کرے گا, آپ مجھے پوچھے تھا, تم چھپا رہی تھی, تم نے بتایا نہیں, تم تو کہہ رہی ہو کہ وہ گئے ہیں فاطمہ کے گھر مووی دیکھنے کے لیے, تو میں کیا کروں. تو بوکھلاہٹ کی سچویشن کریٹ ہوئی, اور اس بوکھلاہٹ کی سچویشن میں یہ کہا گیا
کہ ہائے میرے بچے کھا گیا، ہائے میرے بچے کھا گیا۔ انسان کو جذبات میں، مسائل میں، صورتحال میں دل برداشتہ ہو کر، ہوپلیس ہو کر حرکت کرنے کے بعد جو سچویشن آتی ہے، کچھ لوگ اس سچویشن میں گھٹنے میں منہ دیکھے روتے ہیں، کچھ پچھتاتے ہیں، کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ والا کیس بوکھلاہٹ کا شکار ہوا اور پھر علینا نے یہ کہا ہائے میرے بچے کھا گیا۔ ایک سوال میرے ذہن میں بہت زیادہ، اور یہ لاسٹ بات میں کرنے لگی ہوں، ایسی بھی کون سی قیامت آ گئی تھی، اتنا ظالم تھا شوہر، اتنا برا تھا شوہر، ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، امریکہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اوکے ڈن وی آر ایگری، وہ ظالم تھا، پر آپ نے تو ظلم کی انتہا کر دی بچوں کو زہر دے کر۔ ہر مسئلے کا حل دنیا میں موجود ہے، یہ بھاشن دینے والا بہت برا لگتا ہے انسان، مگر اس کا استعمال کرتے ہوئے 1000 راستہ اور بھی تھا جس میں آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سیکیور کر سکتی تھی۔ آپ کے بچے امریکن نیشنل ہولڈر تھے جناب، آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اور شوہر تو چاہیے ہی نہیں تھا، اگر تو ہم صرف اور صرف ڈیزگنیشن، حالات، سوشلائز، ڈاکیومنٹیشن کی باتیں کریں۔ آپ کا شوہر چاہتا کہ میرے بچے امریکہ میں نہ آئے تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ جا سکتے تھے۔ آپ نے دل برداشتہ ہو کے غلط حرکت کر لی۔ اب اس غلط حرکت کے پیچھے میرے جیسے صحافی اور لوگ آگے پیچھے سب خبریں بھی دے رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ کی فیملی کے لیے بدنامی کا باعث بھی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کے زخموں پر نمک ڈالوں، اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ باقی تمام لوگ بوکھلاہٹ میں آ کے غلط سٹیپ ہرگز نہ لیں، اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے۔ تھینک یو۔